اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان فضل رحمہ رحمانی. آج مورخہ 13 جون ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں: مغربی ایشیائی ملک کویت کے ایک رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی جس میں 41 افراد جاں بحق جبکہ متعدد دیگر بری طرح جھلس گئے ہیں. ہلاک شدگان میں متعدد کا تعلق انڈیا سے بھی ہے. آج کی دوربین میں جانیے اور دیکھیے حادثے کے بعد کی تازہ اور موجودہ صورتحال. اتر پردیش میں مسلسل تیسرے دن عالم کا قتل کر دیا گیا. گزشتہ روز شاملی میں بیٹے نے عالم باپ کا پھاوڑے سے گردن کاٹ کر قتل کر دیا. یو پی میں ان دنوں قتل کا سلسلہ عام ہو گیا ہے. واقعہ کی پوری معلومات تفصیلات میں دیکھیے. کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ کشمکش میں ہیں کہ انہیں وائناڈ کا رکن پارلیمان بننا چاہیے یا رائے بریلی کا. کیرالہ میں روڈ شو کے دوران راہل گاندھی نے ان خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں دیکھیے. سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کرہل اسمبلی سیٹ سے مستعفی ہو گئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہی چھوڑ دیا ہے. تفصیلات ضرور دیکھیے. کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی جموں حملے پر اپنے ریئیکشن میں کہا کہ وزیر اعظم مودی کو چیخیں سنائی نہیں دے رہی. جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دنوں میں 3 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. چندر بابو نائیڈو نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا. نئے چہروں کو حوصلہ دیتے ہوئے تلگو دیشم رہنما چندر بابو نے 24 وزراء کو کابینہ میں شامل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو ترجیح دی گئی ہے. اس سے بہت سے سینئر مایوس ہیں. اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ انسانی حقوق کے ماہرین نے الزامات لگائے ہیں کہ اسرائیلی دفاعی افواج اور فلسطینی عسکریت پسند دونوں ہی غزہ کی جنگ کے ابتدائی کچھ ماہ کے دوران جنسی اور صنفی بنیادوں پر کیے گئے تشدد میں ملوث رہے. غزہ کی تازہ صورتحال آج کی دوربین میں اہمیت کے ساتھ دیکھی. افغانستان میں قحط سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی کمیشن نے تقریباً 125 ملین یورو کی اضافی امدادی رقوم مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان کیوں اور کیسے قحط کا سامنا کر رہا ہے، تفصیلات میں دیکھیے. پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ ISPR کا کہنا ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں خفیہ اطلاعات پر مبنی IPO کارروائی میں 11 عسکریت پسند مارے گئے ہیں اور ان کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے. T20 عالمی کپ کے ایک اہم مقابلے میں ٹیم انڈیا نے میزبان USA کو 7 وکٹ سے شکست دے کر سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا. USA نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں ٹیم انڈیا کو 111 رنز کا ہدف دیا تھا. ٹیم انڈیا نے 8 گیند باقی رہتے ہی میچ جیت لیا. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. کویت میں گزشتہ روز ایک عمارت میں زبردست آگ بھڑک اٹھی. حادثے میں 41 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے. خلیجی ممالک سے آنے والی خبروں کے مطابق مرنے والوں میں وہاں کام کرنے والے تقریباً 30 انڈین شہری بھی شامل ہیں. حکام نے بتایا کہ آگ بدھ کو الصبح کویت کی جنوبی احمدی گورنری کے علاقے منگاف میں واقع 6 منزلہ عمارت کے باورچی خانے میں لگی. خیال رہے کہ کویت کی کل آبادی کا 21% یعنی 10 لاکھ انڈین ہیں جو افرادی قوت کا 30% یعنی تقریباً 9 لاکھ ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ عمارت میں تقریباً 160 لوگ رہتے تھے جو ایک ہی کمپنی کے ملازم ہیں. وہاں رہنے والے بہت سے ملازمین انڈین ہیں. کویت میں انڈین سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ آج انڈین کارکنوں کے ساتھ ہونے والے المناک آتش زدگی کے حادثے کے سلسلے میں سفارت خانے نے ایک ہنگامی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے. یہ نمبر نیچے آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے. تمام متعلقہ افراد سے درخواست کی گئی ہے کہ تازہ جانکاری کے لیے اس ہیلپ لائن سے رابطہ کریں. سفارت خانہ ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کویت سٹی میں آتش زدگی کے واقعے کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا.
بتایا جاتا ہے کہ 40 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ہسپتال میں 50 سے زائد افراد داخل ہیں، ان کے سفیر موقع پر گئے ہیں، وہ مزید معلومات کا انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل سارا معاملہ ریاست اتر پردیش کے ضلع شاملی کی پولیس چوکی چوسانہ علاقے کے گاؤں بلہ ماجرا کا ہے۔ منگل کی صبح 11 بجے پولیس کو اطلاع ملی کہ بلہ ماجرا کے جنگل میں سر کٹی لاش پڑی ہوئی ہے، جس کے بعد چوسانہ پولیس چوکی انچارج نے موقع واردات پر پہنچ کر اعلیٰ افسران کو اس کی جانکاری دی۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ مقتول فضل الرحمان ولد شفیع، جن کی عمر تقریباً 58 سال بتائی جا رہی ہے، جو کہ اپنے گاؤں بلہ ماجرا کی مسجد میں امام تھے، انہیں انہی کے بیٹے نے مار کر ہلاک کر دیا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی مقتول کی فیملی میں کوہرام مچ گیا۔ روتے بلکتے فیملی کے لوگ موقع واردات کی طرف دوڑ پڑے۔ اطلاع ملنے کے بعد ایس پی شاملی ابھیشیک، ایس ایس پی سنتوش کمار، جھنجھنا تھانہ انچارج دھرمیندر کمار فورنسک ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئے اور تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ مقتول کا نابالغ بیٹا، جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، جس کا علاج چل رہا تھا اور مقتول اپنے بیٹے کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانا چاہتے تھے، لڑکا ہسپتال نہیں جانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے بیٹا جنگل میں چھپ گیا۔ مقتول بھی اپنے بیٹے کی تلاش کرتے کرتے جنگل میں آ گئے اور دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس دوران نابالغ بیٹے نے اپنے والد کے اوپر پھاوڑے سے حملہ کرتے ہوئے والد کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا اور اپنے والد کے کپڑے نکال کر ان کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ حالانکہ واردات کے کچھ دیر کے بعد ہی پولیس نے ملزم بیٹے کو جنگل سے پکڑ لیا اور اس کی نشاندہی سے واردات سے تقریباً 500 میٹر کی دوری پر کپڑے میں لپٹا سر بھی برآمد کر لیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا ہے اور آگے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ راہل گاندھی کیرلا دورے پر تھے۔ گزشتہ روز انہوں نے بلہ پورم میں ایک روڈ شو کیا، جہاں لوگوں کی زبردست بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ وہ وائناڈ پارلیمانی حلقے سے میری جیت کا شکریہ ادا کرنے کیرلا پہنچے تھے۔ گزشتہ روز پہلے انہوں نے بلہ پورم میں روڈ شو کیا اور پھر اس کے بعد وائناڈ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ روڈ شو میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یو ڈی ایف کے کارکنان اور حامی جمع ہوئے اور سبھی نے راہل گاندھی کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں ایک انتہائی اہم بات لوگوں کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یہ کشمکش اس بات کو لے کر ہے کہ وہ وائناڈ کے رکن پارلیمان بنے یا پھر رائے بریلی کے۔ دراصل راہل گاندھی نے وائناڈ اور رائے بریلی دونوں جگہ جیت حاصل کی ہے اور اب انہیں ایک سیٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس تعلق سے راہل گاندھی نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وائناڈ اور رائے بریلی دونوں ہی ان کے فیصلے سے خوش ہوں گے۔ اس دوران راہل گاندھی نے اپنی کشمکش کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے انہیں وزیر اعظم کی طرح بھگوان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملتا، وہ تو ایک عام انسان ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کس طرح 400 پار کا نعرہ دیا جو غائب ہو گیا اور پھر 300 پار کی بات آئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بایولوجیکل نہیں ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے، انہیں پرماتما نے اس زمین پر رکھا ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے۔ راہل اتنے پر ہی خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے مزید کہا کہ ان کا عجیب پرماتما انہیں امبانی و اڈانی کے حق میں تمام فیصلے لینے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ بمبئی ایئرپورٹ، لکھنؤ ایئرپورٹ اور پاور پلانٹس اڈانی کو دے دو اور اگنی ویر جیسی اسکیموں کے لیے اس کی مدد کرو۔ اپنی تقریر کے دوران راہل گاندھی نے لوک سبھا انتخابات 2024 کو آئین بچانے والا انتخاب بھی قرار دیا۔ یو پی کے قنوج لوک سبھا سیٹ سے انتخابات جیتنے کے بعد سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اسمبلی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کرہل اسمبلی سیٹ اور یو پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی چھوڑ دیا۔ ان کے استعفیٰ دینے کے بعد اب کرہل اسمبلی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ خبروں کے مطابق اکھلیش یادو کے کرہل اسمبلی سیٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد پارٹی ملائم سنگھ یادو کے پوتے تیج پرتاپ یادو کو ضمنی الیکشن میں اپنا امیدوار بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے اکھلیش یادو کے چچا شیو پال یادو کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے حالیہ لوک سبھا انتخابات میں قنوج سیٹ سے لوک سبھا انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 2022 کی یو پی اسمبلی انتخابات میں انہوں نے مین پوری ضلع کے کرہل اسمبلی سیٹ سے جیت حاصل کی تھی۔ وہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ کرہل اسمبلی سیٹ مین پوری لوک سبھا حلقے میں آتی ہے، جہاں سے اکھلیش یادو کی اہلیہ ڈمپل یادو رکن پارلیمان ہیں۔ کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی نے جموں و کشمیر میں مسلسل دہشت گردانہ حملوں کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملوں پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ راہل گاندھی نے ایکس پر لکھا کہ مبارکبادی پیغامات کا جواب دینے میں مصروف نریندر مودی کو جموں و کشمیر میں بے دردی سے مارے گئے عقیدت مندوں کے اہل خانہ کی چیخیں تک سنائی نہیں دے رہی ہیں۔
راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ ریاسی، کٹھوا اور ڈوڈا میں گزشتہ 3 دنوں میں 3 الگ الگ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن وزیر اعظم ابھی بھی جشن منانے میں مگن ہیں۔ ملک جواب مانگ رہا ہے، آخر بی جے پی حکومت میں دہشت گردانہ حملوں کے منصوبہ بندی کرنے والوں کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ چندر بابو نائیڈو کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے اور رازداری کا حلف دلایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا، دیگر مرکزی وزراء، این ڈی اے اتحادیوں کے رہنما اور کچھ ریاستوں کے وزراء اعلیٰ حلف برداری تقریب میں شریک ہوئے۔ جن سینا کے صدر پون کلیان نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ 23 دیگر وزراء نے بھی ایک ہی وقت میں حلف لیا۔ پون کلیان واحد نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔ چندر بابو نے کل آدھی رات میں پون کلیان سمیت تمام 24 وزراء کی فہرست کا اعلان کیا تھا۔ کابینہ میں ایک عہدہ خالی ہے۔ نائیڈو کی وزارتی ٹیم میں 17 نئے چہرے ہیں، بقیہ ماضی میں وزیر رہ چکے ہیں۔ ٹی ڈی پی سربراہ نے ایک آسامی خالی رکھی ہے۔ وزراء کی کونسل میں 3 خواتین ہیں۔ سینئر لیڈر این محمد فاروق واحد مسلم چہرہ ہیں۔ وزراء کی فہرست میں پسماندہ طبقات سے 8، درج فہرست ذاتوں سے 3 اور درج فہرست قبائل سے 1 شامل ہیں۔ نائیڈو نے کما اور کاپو برادریوں سے 4 وزراء کو شامل کیا ہے۔ ریڈی سے 3 اور ویسیا برادریوں سے 1 کو کابینہ میں جگہ ملی ہے۔ جہاں نائیڈو سماجی اور سیاسی طور پر طاقتور کما برادری سے تعلق رکھتے ہیں، پون کلیان کاپو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹی ڈی پی کے زیر قیادت اتحاد نے گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات میں زبردست مینڈیٹ کے ساتھ وائی ایس آر سی پی سے اقتدار چھین لیا تھا۔ اس نے 175 رکنی اسمبلی میں 164 نشستیں حاصل کی۔ آزاد ماہرین کے کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا کہ غزہ کی جنگ میں اسرائیلی دفاعی افواج اور حماس کی جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے، جبکہ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب بھی کیا۔ اسرائیل نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس کمیشن کی طرف سے چھان بین کے دوران اسرائیلی حکومت نے ان ماہرین کے ساتھ تعاون سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کمیشن کی رپورٹ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے لے کر سال کے اختتام تک اس تنازع کے دونوں فریقوں کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں اور جرائم کی تفصیلی چھان بین کے نتائج پر مبنی ہے۔ اس آزاد انکوائری کمیشن کی یہ رپورٹ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس مسلح تنازع کے حوالے سے حقائق جاننے کی خاطر اقوام متحدہ کی اولین تفصیلی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز جبری بھوک، ہلاکتوں، اجتماعی سزا اور شہریوں پر جان بوجھ کر حملوں سمیت دیگر کارروائیوں کی مرتکب ہوئیں، جبکہ حماس اور دیگر مسلح فلسطینی گروہوں کے عسکری شعبوں نے شہریوں کے ساتھ دانستہ بدسلوکی، قتل اور یرغمال بنانے جیسے اعمال کا ارتکاب کیا۔ اس رپورٹ کے متن کے مطابق گزشتہ سال اس تنازع میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف جنسی اور صنفی بنیادوں پر پیش آنے والے واقعات اور ان کی شدت اس بات کی غماز ہیں کہ اس طرح کے تشدد کی کچھ اقسام اسرائیلی دفاعی افواج کے آپریٹنگ طریقہ کار کا حصہ ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ کی جانب سے اسرائیلی خواتین کے خلاف جنسی تشدد کی تردید کے باوجود اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میوزک فیسٹیول کے مقام کے قریب ہی خواتین اور مردوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کے شواہد ملے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں نے غزہ پٹی سے اسرائیلی سرزمین میں داخل ہو کر اسی میوزک فیسٹیول کے شرکاء پر حملہ کیا تھا، جس میں کم از کم 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ یہ عسکریت پسند 250 کے قریب افراد کو یرغمال بنا کر ساتھ بھی لے گئے تھے۔ خیال رہے کہ امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور کئی دیگر ممالک نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ دریں اثنا اسرائیلی دفاعی افواج غزہ پٹی میں جنگجوؤں کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ میں حماس کی طبی ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری ان حملوں کی وجہ سے فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی اب 90,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کے روز یہ کارروائی اتوار کے دن عسکریت پسندوں کی جانب سے کیے گئے اس حملے کے جواب میں کی گئی، جس میں فوج کے ایک کیپٹن اور ایک صوبیدار سمیت 7 فوجی مارے گئے تھے۔ اتوار کے روز یہ حملے لکی مروت میں ہی ہوئے تھے اور حملہ آوروں نے دیسی ساختہ بم استعمال کیے تھے۔ پاکستانی فوج نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے 10 اور 11 جون کی درمیانی رات لکی مروت میں انٹیلیجنس کی معلومات پر مبنی آپریشن شروع کیا تاکہ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا سکی۔ ISPR کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران فوجی دستوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تلاش کیا اور 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دیگر دہشت گردوں کا خلا خمہ کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच में टीम इंडिया ने अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम इंडिया ने यूएसए के 111 रन के हदफ का ताक़ुब 18.2 ओवर्स में बआसानी कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी स्कोर की। फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को 9 रन के एवज 4 विकेटें हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। गुज़िश्ता रोज न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 25वें मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए। स्टीवन टेलर ने 24 और नीतीश कुमार ने 27 रन की काबिल जिक्र इनिंग्स खेली। दीगर बैटर्स में कोरे एंडरसन 15 ने, हरमीत सिंह 10 और शेडले वॉन शाल्कोविक 11 रन बनाए। टीम इंडिया के अर्शदीप सिंह ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 4 विकेटें हासिल करके अमेरिका को कम टोटल तक महदूद रखने में अहम किरदार अदा किया। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना नसीब अहमद नदवी, अमीर हसन, हाफिज अब्दुल अजीज, अशफाक आलम, इमरानुर रहमान, मोहम्मद जमशेद जौहर रहमानी, इरफानुल्लाह, मोहम्मद सादिक साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नजर। शुक्रिया।